ذکر کی قبولیت کے لیے آواز بلند تر صلوات. آمد حضرت عباس بلند تر صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین مخاطب بطٰہٰ ویاسین بالقاسم والمحمد. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. ثم الصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتظرین صلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. یا رب الحسین یا رب الحسین اشفی صدر الحسین بظہور الحجت. یا رب الشہداء اشفی ظہور الشہداء بظہور الحجت. یا رب المؤمنین اشفی صدور المؤمنین بظہور الحجت. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. پروردگار عالم کے نام سے شروع کہ جو بڑا رحمان اور رحیم ہے. اور پروردگار عالم کے جس نے لفظ کل کے کہنے پہ ارادہ کیا کہ وہ جہانوں کو بنائے سجائے سنوارے، اور فیکون کہنے پر بنا دیا سجا دیا سنوار دیا. اور کل معرفت امام کے حوالے سے کچھ نکات آپ کے سامنے پیش کیے. اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے معرفت اور اطاعت کی، اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے آج بھی چند ایک نکات آپ کے سامنے پیش کرنے. عزیزان محترم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی کہ جس نے اپنے زمانے کی امام کی معرفت کے بغیر مر گیا، کیا اس کی موت ہوئی؟ یعنی پھر وہ کفر پر مرا. روایات جو ہم دیکھتے ہیں، اور جب کسی بھی جانب اشارہ کیا جاتا ہے، کسی سزا کی جانب اشارہ کیا جاتا ہے، تو ہمیں دیکھتے ہیں ہم یہ کہ کہا جاتا ہے کہ اگر یہ کام کرو گے تو آگ میں جاؤ گے، جہنم کی آگ میں جاؤ گے. وہاں یہ اطمینان ضرور ہو سکتا ہے، 1 دن جلیں 2 دن جلیں، پھر شاید خدا معاف کرے. اس کے بعد پھر روایات میں اس چیز کا تذکرہ ہوتا ہے کہ جنت سے باہر، جنت کی خوشبو نہ سونگھ سکو گے، جنت سے باہر رہو گے. اس وقت یہ خیال آتا ہے کہ شاید پھر جنت اور جہنم کے درمیان بھی ایک جگہ خدا نے مقرر کی ہے، وہاں کچھ دیر انتظار کرنا پڑے. لیکن یہ وہ روایت ایسی روایت ہے، یہ ایسی حدیث ہے کہ اس کے بعد کچھ رہتا ہی نہیں. معرفت امام اتنی ضرور ہے. اور معرفت کیا کل آپ کے سامنے بیان کیا تھا ایک جملے سے. اگر اسی بات کو آگے بڑھاؤں اور اس کے ساتھ ولایت کو جوڑ دوں، امام کے پاس ولایت ہو، ہمارے ہر امام کے پاس ولایت ہو. ولایت کیا ہے؟ محبت. اس کا عام اگر ہم کسی سے سوال کریں تو ذہن میں کیا آتا ہے؟ محبت کرنا، امیر المومنین سے محبت کرنا. ولایت کا محبت ایک جز ہے، صرف ایک جز ہے محبت. علی سے محبت کون نہیں کرتا؟ علی سے جو علی کو مانتے نہیں، دربار شام میں معاویہ کے دربار میں وہ اپنے لوگوں سے بات کریں تو ایک دوسرے کو یوں کہہ کر مخاطب کریں، تم کیا علی کو جانتے ہو، میں بتاتا ہوں، اور علی کے فضائل پڑھتے چلے جائیں. ہندو عیسائی سب علی سے محبت کرتے ہیں، لیکن علی ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ اور اسی سے ولایت کے مطلب کو سمجھیے کہ ایک روز سلمان فارسی کے ساتھ، اور سلمان کون؟ وہ کہ جن کی وجہ سے ہمیں پتہ چلا کہ ولایت کی محبت میں، اس کی اطاعت میں درجے کتنے ہیں. اگر وہ ہوتے نا تو ہم کبھی جان ہی نہ سکتے. علی سے عشق کیا کیسے جائے؟ جا رہے ہیں سفر پر، اور ایک بار سلمان جو ہیں وہ امیر المومنین سے اکثر خواہشات کیا کرتے تھے، اور کہا کہ میں جو موسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے نشانی دکھائی تھی، پرندوں کو بلایا تھا اور پرندوں کو مار کر دوبارہ زندہ کیا تھا موسیٰ کے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے، میں چاہتا ہوں میں بھی کوئی ایسی نشانی دیکھوں. اب رک کر یہ کہنے والی بات ہے
کہ وہ نبی ہو کر خدا سے نشانیاں مانگ رہے تھے اور سلمان میرے مولا سے نشانیاں مانگ رہے تھے۔ عزیزان محترم، مولا نے کہا کہ پرندے کو آواز دو، سلمان ادھر ادھر کہنے لگے پرندے آؤ، نام لینے لگے، کوئی نہ آیا۔ ایک بار امیر المومنین نے کہا کہو کہ علی حکم دیتے ہیں، پرندہ آیا، سلمان کے ہاتھ پر بیٹھ گیا۔ اب سلمان سے کہا کہ لو اس کی جان لے لو۔ ایک بار سلمان نے جو ہے چاقو نکالا ہے اپنی جیب سے اور نکالنے کے بعد پرندے کی گردن کے قریب کیا۔ اب سلمان نے عجیب منظر دیکھا کہ یہ پرندہ عجیب کر رہا ہے، جب کسی کی شہرت کٹتی ہے جو بھی جانور ہو، یہ نیچر ہے، دور بھاگے گا، تکلیف ہے، ظاہر سی بات ہے۔ یہ عجیب پرندہ تھا کہ خود اپنی گردن کو قریب لا کر رگڑ رہا تھا کہ چلاؤ حکم علی۔ ایک بار اس کی جان گئی، امیر المومنین نے دوبارہ آواز دی، وہ اسی طرح سے اڑنے لگا۔ کتنی دفعہ سلمان نے یہ دیکھا، موسیٰ کو ایک بار دکھایا خدا پروردگار عالم نے، اور علی نے کتنی مرتبہ دکھایا، 70 بار سلمان سے کہا دوبارہ آواز دو، دوبارہ قتل کرو، دوبارہ زندہ کرو۔ عزیزان محترم، جب یہ پورا ماجرا سلمان دیکھ چکے، امیر المومنین کے آگے گھٹنیاں ریز ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ میرا مولا نے ارشاد فرمایا سلمان یہاں ایک بات تمہیں بتانا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ یہ پرندہ جس طرح سے میری اطاعت کر رہا ہے، اگر دنیا میں جس دنیا میں امیر المومنین اس وقت سانس لے رہے تو اس کے بارے میں کہا میرے چاہنے والے اس طرح کے 12 بھی ہوتے، علی سے کبھی خلافت کا حق نہ چھینتا۔ اطاعت 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 اطاعت، صرف زبانی کلامی۔ امیر المومنین کے شعر ان کے کون نہیں پڑھتا، امیر المومنین کی تعریف کون نہیں کرتا۔ مشہور واقعہ ہے، تذکرہ کر کے بس گزرنا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایک روز مسجد میں میرے مولا جا رہے تھے، اور جب میرے مولا مسجد میں داخل ہوئے اور داخلے کے بعد باہر نکلے تو نکلنے کے بعد جو ہے کیا ہوا کہ ایک سانپ، ایک پرندہ آیا اور جوتے میں سے، آپ کے نالین میں سے وہ سانپ کو نکال کر باہر لے گیا۔ بظاہر کیا واقعہ ہے یہ، لیکن جب دیکھنے والے کسی کی نظر نے یہ دیکھا تو شاعر نے 4000 ایک جملوں کا جو ہے ایک قصیدہ اس پر لکھ ڈالا ہے۔ کیوں؟ کہا کہ انسان تو انسان ہے، یہ جانور بھی علی کی اطاعت کرتے ہیں، تبھی تو پروردگار عالم کے حکم سے وہ پرندہ آیا اور سانپ کو لے گیا علی کی حفاظت میں۔ عزیزان محترم، تو کون علی سے محبت نہیں کرتا، علی کے فضائل کو کون نہیں جانتا، لیکن صرف زبانی کلام میں کہنے سے کچھ نہیں۔ اطاعت علی، اور علی آخری زمانے کی معروف بات آپ نے سب نے سنی ہر زمانے کے لیے کہ جس نے علی کی ولایت کا اقرار کیا پھر مصیبتوں کے لیے، پریشانیوں کے لیے، تنگ دستی کے لیے تیار رہنا۔ خود علی کہتے ہیں یہاں تم نے میری ولایت کا اقرار کیا، ان 3 چیزوں کے لیے تیار رہو کہ یہ تمہارے پاس آنی ہی آنی ہے۔ پھر میرے مولا ارشاد فرماتے ہیں اور تم نے ولایت کا اقرار کیا تو یاد رکھو کہ 3 دن نہ گزریں گے کہ مصیبت تمہارے دروازہ پر چلے۔ علی کی ولایت ایسا خزانہ ہے، ایسا خزانہ ہے، اور ایسے ہمیں محفوظ کرتی ہے شیطان سے کہ پھر شیطان کیسے حملہ آور نہ ہو، کیسے حملہ آور نہ ہو۔ سب سے بڑی بات، اور عزیزان محترم، کیوں شیطان علی والوں کو زیادہ پریشان کرتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ کوئی عبادت علی کو ولی مانے بغیر ہو ہی نہیں سکتی۔ سنی کتابوں میں جا کے دیکھیے، علی سے بغض ہے، نماز پڑھتے رہیے کوئی فائدہ نہیں ہے، حج کرتے رہیے کوئی فائدہ نہیں۔ اور دوسری طرف کیا، اگر علی کا کلمہ پڑھتے رہے اور پھر نماز اور روزہ کرے نا تو پھر بھی کوئی فائدہ نہیں۔ لیکن عزیزان محترم، دونوں چیزوں کو، ولایت میں دونوں چیزیں، محبت بھی اور اطاعت بھی۔ اور دین کی ہماری بات ہوئی تھی کہ دین ہے کیا۔ امیر المومنین کے دور سے ہی اسے سمجھانے کی کوشش کروں گی کہ خوارج کیسے لوگ خوارج اور دین سے کتنی محبت تھی، امام کی کتنی اطاعت تھی، ذرا اس سے سنیے۔ مشہور واقعہ ہے امیر المومنین کی جو فلم ہے اس میں بھی اس کو فلمایا گیا ہے کہ وہ ایک چرواہا اپنی زوجہ کے ساتھ، جو اس کی زوجہ حاملہ تھی، اور اس کے ساتھ ان کے علاقے سے گزرا، جنگ نہروان کا یہ واقعہ ہے، یعنی اس طرف امیر المومنین کی فوج ہے، اس طرف خوارج بیٹھے ہیں، ان کے پاس سے گزرا۔ اب نہ اس کا علی سے کوئی تعلق ہے نہ خوارج سے کوئی تعلق، لیکن ایک بار کہا کہ اچھا تم دیکھ کیوں اس طرف رہے تھے، تمہاری نگاہ علی کے قافلے کی طرف کیوں ہے، اس طرف کیوں نگاہ تھی تمہاری، اس طرف جا رہے تھے۔ اس نے لاکھ کہا کہ میں نہیں جانتا انہیں، میرا کوئی تعلق امیر المومنین سے نہیں، لیکن کیا کیا کہ دونوں کے سر کو قلم کیا،
زوجہ کو مارا, پیٹ کو چاک کیا, ننھے بچے کے سر کو جو ہے وہ نیزے پر بلند کیا. اس فلم میں فلمایا گیا ہے سارے منظر کو. اور جب یہی لوگ انہی میں سے 2 جنہوں نے انہیں ذبح کیا تھوڑی دیر بعد نکلے ہیں واک کے لیے, تو رستے میں 2 درخت نظر آئے, ان پہ سیب لگے ہوئے تھے. اب چاہا کہ اتار لیں, لیکن ایک دوسرے کو کہتے ہیں, سنیے ان کی بات کیا کہتے ہیں. کہتے ہیں کہ کسی کی اجازت کے بغیر کسی کا سامان لینا حرام ہے. جہاں دین پسند آئے لے لو, اور جہاں پسند نہیں آئے چھوڑ دو. یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اس چیز کا پیش خیمہ بنے کہ جس پہ پھر کربلا بنے. ایسے لوگ. عزیزان محترم, امیر المومنین ہم سے چاہتے کیا ہیں, ہمیں کرنا کیا ہے؟ کیا جملہ میرے مولا نے ارشاد فرمایا کہ عبادتوں میں کمال ہوں گے, جو میرے مومنین ہوں گے عبادتوں میں کمال ہوں گے, اور فکر میں یعنی انسانیت کی فکر میں کہاں بلند ہوں گے, اور اطاعت میں سرگزار ہوں گے, یعنی ہمارے آگے جو ہم کہتے ہیں بس وہی. یہ تینوں کوالٹیز اگر ایک جگہ ہو جائے تو ہمارے امام کو چاہیے ہمیں خود پر کام کرنا ہے. جہاں یہ تینوں چیزیں پیدا ہو جائیں وہ امام کو صفات ہے. عزیزان محترم, تذکرہ جناب کرنا ہے, لہٰذا بہت تیزی کے ساتھ. اور میں چاہتی ہوں کہ نشانیاں جو ہم 15 سال کی بیان کر رہے ہیں, پچھلے 15 سال کی, اس میں جلدی سے آپ کو ایک بات بیان کروں تاکہ ہم بہت حد تک ان کو کور کر لیں. اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام, امام جعفر صادق علیہ السلام معروف حدیث, اور آپ اسے آج کل ہر جگہ سن رہے ہوں, اور وہ یہ ہے کہ آخری زمانہ وہ ہوگا کہ جب کالا پرچم اٹھائے ہوئے ایک لشکر نکلے گا, سیاہ پرچم ہوگا ان کا, اور ان کی خصوصیت کیا ہوگی؟ اولاد ہندا میں سے ہوں گے. کس کی اولاد ہوں گے؟ ہندا کی اولاد ہوں گے. یہاں ظاہری طور پر کیا کہا جا رہا ہے کہ اولاد ہندا میں سے ہوں گے, لیکن بتانا یہ مقصود تھا کہ ہندا کی طرح ان میں خصوصیات ہوں گی. ہندا نے کیا تھا؟ جگر سے بایا تھا جناب حمزہ کا, رسول کے چچا. اور اگر ہم دیکھیں تو وہ آج دنیا میں وہی لوگ موجود ہیں. اس نشانی کو علامہ مجلسی نے لکھا, اور بہار کی مختلف روایات میں مختلف الفاظ کے ساتھ ائمہ طاہرین نے اسے بیان کیا ہے. ایسے لوگ, اور ایک زمانہ اگر ہم چند سال پہلے جا کر دیکھیں تو کوئی سوچ سکتا تھا کہ ایسے لوگ بھی ہوں گے جو انسانی اعضاء کھانے والے ہوں گے, اتنی بڑی سطح پر, جو قبروں کو چاک کرنے والے ہوں گے, قبروں کو کھولنے والے ہوں گے. ایسے لوگ بھی دنیا میں موجود ہوں گے, اور موجود ہونا ایک الگ بات ہے, موجود ہوں گے, لیکن لوگ خود ہمارے ملک پاکستان میں کتنے لوگ ہیں جو ان کے ساتھ جہاد کرنے کے جمع ہو رہے ہیں. یعنی لوگ بہت سے لوگ ہیں جو ان میں درست مانتے ہیں. سیاہ پرچم والے وہ لوگ ہوں گے, وحشی درندے ہوں گے. اور پھر اسی روایت میں امام ارشاد فرماتے ہیں کہ جس بستی سے گزریں گے وہ مردوں سے حالی ہو جائے گی, عورتوں کو قیدی بنا لیں گے, اور حتیٰ کہ جسے قتل کریں گے اس کے اعضائے بدن جو ہے اسے فروخت کریں گے. اور یہ بھی ان میں موجود ہے. ہیومن پارٹس کس طرح سے جو ہے دنیا کے بڑے بڑے ملک ان سے خرید رہے ہیں, جو بظاہر یہ کہتے ہیں کہ ہم ٹیررزم کے خلاف ہیں, لیکن ان سے آج خرید و فروخت وہ جاری ہے. اور قبروں, کس کی قبروں کو انہوں نے چاک کیا, کون سی قبریں انہوں نے کھولیں؟ حضرت ابن ابی ان میں سے ایک مثال. اس کے علاوہ عام صرف یہ نہیں کہ وہ صحابی رسول تھے, امیر المومنین کے چاہنے والے تھے, بدعت ہو رہی تھی تو اسے نشان عبرت بنانا چاہتے تھے, جیسے انہوں نے خود کہا. ایسا نہیں, بلکہ قبرستان کے قبرستان یہ لوگ کھول چکے ہیں. اور ان کا دین کیا ہے, کس دین پر ہیں یہ, آپ اس مثال سے سنیے. نیو یارک ٹائمز میں ایک عیسائی ہے, عراق کا رہنے والا ہے, موصل کا رہنے والا ہے. اس نے یہ واقعہ بیان کیا. اس نے کہا کہ میں اپنی زوجہ اور بچوں کے ساتھ موصل شہر میں داخل ہو رہا تھا, عیسائی ہے, اور میں نے دیکھا کہ یہ داعش والے جو ہیں, میں نے پہچان لیا کہ یہی وہ لوگ ہیں, ایک چیک پوائنٹ کی طرح یہ بنا کر کھڑے ہوئے. اب ہم گھبرا گئے. عیسائیوں کو قتل عام انہوں نے کس طرح کیا ہے کہ انہوں نے اپنی بچیوں کو پہاڑوں سے دھکا دیا, خود ماں باپ اس زمانے. عزیزان محترم, داخل کے قریب آئے تو میں نے, انہوں نے اتارا مجھے, اور اتارنے کے بعد پوچھا کون ہے تم؟ میں نے کہا مسلمان ہوں. کہا کہ اچھا مسلمان ہو تو قرآن کا کچھ سناؤ.
اور میں نے اپنی عربی زبان میں اپنی ہی بائبل کو انہیں پڑھ کر سنا دیا. ایک بار کہا ماشاء اللہ تبارک تعالیٰ، گاڑی میں بٹھایا اور بھیج دیا. یہ ہے ان کا مذہب، خوارج کا مذہب. یہ ہے اسلام. جو اسلام کے محافظ بنے ہیں، ہر جگہ بدعت کا علم اٹھائے ہوئے ہیں کہ بدعت کو نہیں ہونے دیں گے. وہ جانتے نہیں کہ دراصل یہ قرآن پڑھا جا رہا ہے یا خود ہی کوئی عربی میں کوئی کلام کر رہا ہے. یہ نہیں جانتے، یہ فرق معلوم نہیں. آخری زمانے کی بہت بڑی نشانی ہو سکتی. عزیزان محترم، اور اس نشانی کے بارے میں حتمی طور پر نہیں کہا جا سکتا، لیکن ہو سکتا ہے کہ یہی لوگ آگے چل کے سفیانی کے لشکر میں جو ہے وہ ایک طرح کا شامل ہوں، اسے ترتیب دیا جائے سفیانی کا لشکر. عزیزان محترم، جب وہ لوگ ہمیں نظر آ رہے ہیں سفیانی کا لشکر جو بنتا ہوا ہمیں نظر آ رہا ہے، تو پھر جس کے ساتھ ہمیں جانا ہے اس کا لشکر کب تیار ہوگا؟ اس کو بھی تو ڈھونڈیے دنیا میں کہ وہ کہاں ہے. اس کی تیاری ہمیں کرنی ہے، صرف مردوں کو نہیں، خواتین کو بھی، بچوں کو بھی. پروردگار عالم سے یہ دعا کیجیے کہ جس طرح سے یہ نشانیاں پوری ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، بہت قریب ہم اس وقت کے جا رہے ہیں. مولا علی کے ہم چاہنے والے ہیں، ان کی ولایت کو مکمل طور پر اس پر ایمان بھی رکھیں، اور ساتھ ساتھ جو ان کی اطاعت ہے، جو ولایت کے بعد ہم پر واجبت رکھتی ہے، اس پر بھی ہم کریں. صلوات پڑھی محمد امیر المومنین کا تذکرہ ہو تو علی اور خصوصاً آج کا دن ہو امیر المومنین کے ساتھ نام لیتے ہی اس دعا کا یاد آتی ہے. وہ دعا کہ جو امیر المومنین نے نماز شب میں ایک بار صلوات پڑھی محمد وآل محمد صلی اللہ محمد جو امیر المومنین نے نماز شب میں مانگی تھی ایک فرزند کی دعا، اور کیا کہا تھا کہ پروردگار عالم مجھے وہ بیٹا عطا فرما کہ جو کربلا میں میرے حسین کی مدد کرے، اور جو اس دنیا میں تشریف لائے نام عباس رکھا گیا. اور عزیزان محترم، عباس کو پروردگار عالم نے نہ صرف شکل امیر المومنین عنایت کی تھی، بلکہ امیر المومنین کی شجاعت بھی عباس کو عنایت کی. اور شجاع کیسے تھے عباس؟ وہ ایسے کہ صفین کا واقعہ ہے، مختصر سب سے بیان کرنا ہے. صفین کا جب معرکہ شروع ہوا تو ایک ایک کر کے سب میدان میں جاتے تھے. وہاں سے ایک بہادر آتا تھا، یہاں سے ایک بہادر جاتا تھا، اور جنگ ہوتی تھی. عربوں میں یہ دستور تھا پہلے کہ بالکل ایک دم جنگ کھولنے سے پہلے وہ یہ کیا کرتے تھے، ایک دوسرے کو للکار کر بڑے بڑے بہادر آگے جاتے تھے اور جنگ ہوتی تھی. عزیزان محترم، نقاب کو ڈالا گیا، کمبر کو کہا گیا کہ مرتجز کو لاؤ. امام حسن امام حسین نے 18 سال کے ابو الفضل العباس کو گھوڑے پر سوار کیا، نقاب پہنی ہوئی تھی. میدان جنگ میں گئے، اور جب میدان جنگ میں گئے تو عالم کیا تھا کہ جس طرف عباس کی تیغ جاتی اس طرف سے لوگ بھاگنے لگے. یعنی فوج اگر عباس دائنی طرف تلوار چلاتے تو وہ بائیں طرف چلے جائے گا. اور پھر عباس اس طرح سے لشکر کو چیرتے ہوئے لشکر کے درمیان آ کھڑے ہوئے، اور جب آ کر کھڑے ہوئے عزیزان محترم جو فوجی تھے لشکر شام کے، انہوں نے اپنی گردنوں کو اس طرح سے چیک کیا پکڑ کر. یہ منظر سب نے دیکھا، اس طرح سے دیکھا کہ کیا ہمارے سر اب بھی ہماری گردنوں پر موجود ہیں یا نہیں. اور ایک صدا جو ہے وہ لگائی گئی. سب نے پوچھا کون آ گیا، کون آ گیا؟ پیچھے والوں نے پوچھا، انہوں نے کہا علی آ گئے، علی آ گئے، علی آ گئے. اور اتنے میں لوگوں نے دیکھا کہ امیر المومنین دوسری جانب گھوڑے پر سوار ہے. تو فوج شام نے اس وقت کیا کہا، یہاں بھی علی دکھائی دیتا ہے، وہ بھی علی دکھائی دیتا ہے. عزیزان محترم، اور اس کے بعد جس طرف تلوار جاتی لاشوں پہ لاشیں گر جاتی. اتنے میں اس پہلوان کو خبر ہوئی جو شام کے لشکر میں موجود تھی، اور اس نے کہا کہ 1 to 1 جنگ کروں گا کہ 18 سال کا یہ لڑکا ہمارے سامنے کیسے آ کر کھڑا ہو گیا. اور ایک بار جو ہے للکارا، اور وہ بہت بڑا پہلوان تھا.
کہا کہ مجھے تو جانے کی ضرورت ہی نہیں، یہ 7 جوان میرے سامنے کھڑے، میرے بیٹے کھڑے ہیں، یہ جائیں گے، ان میں سے ایک بھی جائے گا، اس لڑکے کا خاتمہ کرتے ہیں۔ اور عزیزان محترم، ایک ایک کر کے وہ 7 پسر آئے، اور 7 کی میتیں جب اس نے نیچے دیکھی تو پاگل ہو گیا، اپنا ایک بار جو ہے اپنی قمیض کو پھاڑا، اور پھاڑنے کے بعد چلاتا ہوا باہر نکلا کہ کون ہے جس نے مجھے بے اولاد کر دیا آج۔ اور ایک بار تلوار چلائی، ایک بار جناب عباس نے ایک ہی وار سے اسے بھی اس طرح سے جو ہے وہ کاٹ ڈالا کہ جیسے خیبر میں امیر المومنین نے مرحب کو 2 ٹکڑے کیا۔ اور اس دن سے امیر المومنین کا یہ قول تھا کہ امیر المومنین نے اس وقت یہ پکار کر کہا کہ ھذا قمر بنی ہاشم، کہ یہ بنی ہاشم کا چاند ہے۔ عباس اور تربیت عباس کیسی، والدہ کا ذکر آپ اکثر سنتے ہیں، کیسے امیر المومنین کے گھر آئے اور کس طرح سے قسمت کا ستارہ چمکا، اس گھر میں داخل ہوئے تو پیروں کے بل نہیں بلکہ گھٹنوں کے بل چل کر آئیں در زہرا، اور کہا زہرا کے اولاد سے کہا، زہرا کے بچوں سے کہا کہ مجھے کبھی ماں مت سمجھنا، میں تمہاری کنیز ہوں۔ اور اپنے بچوں کے لیے بھی ہمیشہ یہی حکم رکھا۔ بچپنے میں جناب عباس امام حسین سے کس طرح سے محبت کیا کرتے کہ ایک روز جو ہے امام حسین باہر سے تشریف لائے، اب جو باہر سے تشریف لائے تو پیاس لگ رہی تھی، اور بچپنے سے امام حسین کی پیاس کے بعد چہرہ ایسا ہو جایا کرتا تھا کہ والدین پریشان ہو جایا کرتے تھے۔ تبھی تو زہرا نے آخری وصیت میں کہا تھا کہ امیر المومنین حسین کی پیاس سے خبردار رہیے۔ اور جب گھر میں داخل ہوئے بہت پیاسے تھے، اور ایک بار کہا کمبر مجھے پانی پلانا، تو کمبر تو اٹھے ہی، لیکن ننھے عباس نے کیا کیا، گئے مشک کے پاس اور پانی کو کوزے میں بھرا، اور اب لا رہے ہیں تو بچے تھے لہٰذا پانی دونوں بازوؤں پر گرتا جا رہا تھا۔ جب امیر المومنین نے اس منظر کو دیکھا تو میرے مولا تڑپ کر رہ گئے، کہا کہ یہی وہ دونوں ہاتھ ہوں گے جو محبت حسین میں حسین کی پیاس بجھانے کے لیے کٹیں گے۔ اور عباس کربلا میں بعد حسین جس کا روزہ سب سے بڑا ہے وہ عباس، اور اس قبر کے ساتھ پروردگار عالم نے جو خصوصیت مقرر کی وہ یہ ہے کہ عزیزان محترم، مٹی جو ہوتی ہے وہ پانی میں مل جایا کرتی ہے، پانی جہاں سے بہے مٹی کو ساتھ لیے جاتا ہے، لیکن فقط یہ قبر عباس ہے کہ قبر مٹی کی بنی ہوئی ہے، تہانے میں موجود ہے اور پانی چاروں اطراف ہے، لیکن نہ قبر کی مٹی پانی میں ملتی ہے، نہ پانی قبر کی مٹی کو بہا لے جاتا ہے۔ سکائے حرم علمدار عباس، وہ عباس کی جس کا پرچم، جس کے لیے کوئی حدود مقرر نہیں، دنیا میں کوئی سرحد اس پرچم کو نہیں روک سکتی۔ عزیزان محترم، وہی عباس کہ جب کربلا میں آئے اور خیمے لگائے گئے تو شہر کربلا کو جا کے کہا کہ یہاں جب میں خیموں کو گاڑنے کی کوشش کرتا ہوں تو نہ جانے یہ زمین ایسی ہے کہ خیمے لگ نہیں رہے، نصب نہیں ہوتے۔ اس وقت کچھ عباس سمجھے نہیں کہ ہم کہاں آ گئے۔ شہر کربلا نے دلاسا دیا، کہا کہ عباس تم خیموں کو نصب کرنے کی کوشش کرو۔ خیمے لگائے گئے، اور اس کے بعد جس دن سے پانی بند ہوا اس دن کے بعد سکائے حرم 7ویں کی دوپہر کو ایک کنواں کھودنے کی کوشش کی گئی زمین کربلا میں، اس میں بھی عباس شامل تھے۔ عباس نے اس کا حکم دیا کہ اسے کھودا جائے، شاید پانی ہماری جانب آئے۔ اور عزیزان محترم، پانی نکلتا ہوا نظر آنے لگا، لیکن ظالمین نے کیا کیا، اس طرف سے فرات کو بند کر دیا، یعنی پیچھے سے اس کو بند کر دیا، اور پھر پانی دوبارہ داخل نہ ہو سکا۔ اور اس کے بعد پھر 8 پھر 9 ان تمام یوم میں، ان تمام دنوں میں کبھی اصحاب کے ساتھ مل کر اور کبھی تنہا غازی نے کوشش کی کہ کسی طرح سے پانی خیام کی جانب آئے،
लिहाजा कई कुओं को खोदा गया कि शायद प्यास हो कि प्यास बुझ जाए, लेकिन उसकी प्यास का क्या कहना। जो प्यास के आलम में ज़मीने करबला की तपती हुई रेत को हंगाल हंगाल के कोशिश करता है कि किसी तरफ से पानी निकल आए। कितना प्यासा होगा रोज़ आशूरा अब्बास। और उसके बाद बीवियों की हिफाजत कैसे की कि शब आशूर जनाब अबुल फजल अब्बास ने एक खंदक को खोदा था कि कहीं हमारी आंख बंद होने के बाद इस तरफ कोई ना आ जाए। अजीज़ान मुहतरम, जर्री अब्बास को ये हुक्म दिया गया था कि आपको जंग करना नहीं है, मुमानियत रखी गई। क्यों? क्योंकि शामी ये जानते थे कि अगर अब्बास, हुसैन और अकबर, हबीब और हमारी जानिब तलवार उठाएंगे, जंग करने आए नहीं थे, अगर तलवार उठा लेते तो शामी लश्कर बाकी न रहता। तैयारी क्या की? तैयारी ये की कि नहर फुरात आज तकरीबन 4000 मीटर है, उस वक्त न जाने उसका क्या रकबा था, उस पर कूफे तक इन्होंने अपनी फौज को खड़ा किया और उसके बाद फिर यूनिट में अपने आप को तकसीम किया, जिनके सरदार ये हुरमला, शिम्र वगैरह है, कि हुसैन की फौज से कोई भी नहर फुरात तक न पहुंच सके। ऐसा पहरा था, ऐसा पहरा था। और फकत आपको जो हुक्म मिला वो था कि पानी को ले आओ हयाम में, सिर्फ प्यास बुझाने की खातिर, तुम्हें जंग नहीं करनी अब्बास। और ये ज़ब्ते अब्बास कितना पुराना है, इतना पुराना, कब से जब्त किए हुए हैं मेरे मौला अब्बास? जब बड़े भाई हसन मुज्तबा का जनाजा उठा था और पहला तीर जब जनाजे पर आकर लगा था तो अपनी तलवार को निकाल लिया था। मौला हुसैन ने कहा था कि नहीं अब्बास, जंग नहीं करनी है, हमें लड़ना नहीं है, हमें ज़ब्त से काम लेना है। और आज जब पानी को बंद किया गया और कैसे कैसे लाशें अब्बास ने नहीं देखी, जिस लश्कर के सिपे सलार थे अब वो लश्कर ही ना रहा, भतीजे भांजे ना रहे, लेकिन जब्त किए हुए, अली का बहादुर बेटा जब्त किए हुए। कि सकीना आई और कहा कि चचा अब मैं बड़ी प्यासी हूँ, कि यूँ लगता है कि प्यास से जान बलक हो जाएगी। बस मेरी बीवियों, मौला अब्बास ने कहा कि तुम बाबा से मुझे इजाज़त दिलाओ कि मैं हयाम में पानी ले आऊँ। नन्ही सकीना थी, जाके बाबा से कहा कि बाबा चचा को इजाज़त दे दीजिए, सकीना बहुत प्यासी है। एक बार मौला कहते हैं, ए सकीना जो अभी कहती हो कि इजाज़त दे दूँ, कल को बड़ा पछताओगी, बड़ा पछताओगी सकीना। बस इजाज़त मिली, अब्बास तैयार हुए। जब अकबर को तैयार किया गया, सिपर पास था, तलवार और भाला पास था, कासिम गए, इस तरह से मैदान के लिए तैयारी की, असहाब गए, यही तैयारी थी। लेकिन अब्बास की तैयारी को जरा देखिए, मशक़ गले में पहनी हुई, फकत एक तलवार दी गई। इमाम हुसैन ने कहा एक तलवार है तुम्हारे पास, इस तरह से अब्बास को जाना है। सिपर भी मौजूद नहीं, मैदान में आए और इस फौज को चीरते हुए नहर फुरात पर कब्जा किया। किसी की हिम्मत नहीं थी कि अब्बास के पास आकर के कहे कि पानी को ना ले जाना। और ज़ैनब ने इसी जंग को बड़ी शान से दरबार शाम में कहा था कि ए यजीद, जितनों का साथ भेजा था शाम से, जाके जरा उनके घर तो पूछ कि कितने बचकर आए, कितने बाकी रह गए और किन किन शाम के घरों में उनका मातम है। और उसके बाद फिर पानी को भरा। मश्क सकीना को अब्बास ने सीने से लगाया
चुल्लू में पानी को भरा और पानी को भरने के बाद वापस दरिया की जानिब फेंक दिया। बस उस दिन से पानी अब्बास का गुलाम हो गया। इतने में मुर्तजिस पर जो अब्बास की निगाह गई तो देखा कि मुर्तजिस अपने पैरों को हिला हिला कर पानी को उछाल रहा है। अब्बास ने सवाल किया, क्या मुर्तजिस, ये क्या करते हो? तो कहा, मेरे मौला, मैं चाहता हूँ कि आपका अमामा गीला हो जाए, पानी से तर हो जाए, कि अगर ये मश्क आपके पास ना भी रहे तो सकीना को थोड़ा सा पानी मिल जाए। मेरे मौला मश्क सकीना को लिया, उसी तरह से फौज पर हमला करते हुए वापस आ रहे। किसी शकी ने वो तीर चलाया कि मश्क सकीना टूटी, गाजी की उम्मीद टूटी। बस उसके बाद चारों तरफ से वार होने लगे। अली का बेटा हर वार को रोकता जाता, हर वार को रोकता जाता कि इतने में सीधा बाजू अब्बास का किसी जालिम ने कता कर दिया। बाजू ज़मीन करबला पर आया। उसके बाद जब वार किया गया तो दूसरा हाथ भी कता हो गया और आप ज़मीन करबला पर आ गए। और वो कैसे गिरता होगा जिसके हाथ नहीं होंगे? जब कोई गिरता है तो अपने हाथों से सहारा लेता है जमीन पर। अब्बास जमीन पर दीन से कैसे आए होंगे? ज़मीन करबला पर आ गए कि अली से बदला लेने वाले, जिनके दिलों में हैबरो हंदक ओहद थी, वो वार बेवार करने लगे। और एक ऐसा तीर जनाबे अब्बास की निगाह में गया तो कोई मंजर नजर ना आया। शहे करबला टूटी हुई कमर लिए हुए भाई के पास आए, भाई के चेहरे को अपने जानुओं पे रखा, कहा, अब्बास आखिरी लम्हात है, अब तो हुसैन को आका नहीं भाई बोल दो। एक बार कहा कि जो पूरी जिंदगी आपको भाई नहीं कहा तो आज भी नहीं कहूंगा। मेरे आका मुझे खयाम में न ले जाइएगा, मैं सकीना से बड़ा शर्मसार। मेरी बीबियों, हुसैन ने अलम उठाया, भाई के बाजुओं को हाथ में लिया और हयाम में आने की तैयारी की कि जब सकीना ने दूर से अलम आता हुआ देखा तो बच्चों से कहा कि अपने कूजों को ले आओ, मेरे चचा पानी ले आए हैं। बच्चे सकीना के गिर्द जमा हुए। एक बार जब नबे अलम आया लेकिन अलमदार न आया, बाबा को देखा कि चचा के बाजू बाबा के हाथों में है और चचा का अलम बाबा ने थामा हुआ है। एक बार सकीना ने कहा कि मेरे बाबा खयाम में आने से पहले बच्चों इन कूजों को छुपा लो, इन कूजों को छुपा लो। और अब कोई अलतश न कहना कि अब मेरे बाबा के पास तो दूसरा अब्बास नहीं है। हुसैन का अब्बास रुखसत हुआ, हुसैन का अब्बास रुखसत हुआ। सब शहीदों के मसाइब करबला में खत्म पजीर हुए। एक अब्बास है जो जब 12 मुहर्रम को बीबियों का काफिला तैयार किया गया और बीबियों को ले जाए जाने लगा तो एक लाशा था जो उठ उठ कर ज़ैनब की सवारी के पीछे आता था। इस लाशे को इतने हिस्सों में तकसीम किया गया कि अब्बास की माँ ये मिसरा लिखती है, कहती है कि अली असगर की और अब्बास की तुरबत में कोई फर्क नहीं है, ये अब्बास जड़ी थे। इतने टुकड़े कर दिए गए। से